دوبارہ کہیں سمجھا نہیں. پتا تو یہ لیکن کیسے ہوئی ہے ٹھیک ہے. وہ والی چیزیں تو آئی تھنک کمپنی ہے کہ یہ کمپنی کیسے ہو رہی ہے کیا ہوئی ہے کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سلمان تو نہیں کر سکتے. ہاں صحیح ہے. تو یعنی انسرٹنٹی جب ایک جماعت میں آ جائے تو کس طرح آپ نے ہم نے نیویگیٹ کیا, تو یہ بہت دفعہ ہماری زندگی میں بھی ہو رہا تھا ایز این آرگنائزیشن کی کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل صحیح. تو اس میں چند اصولوں پہ آپ اسلام جمع تھے جس کی بنیاد پہ اللہ نے فتح دی تھی, تو آئی تھنک وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک چیز جو مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رول ہے. اور جب صحابہ نے ایک طریقے سے کہنا نہیں مانا تھا, ایک طریقے سے کیونکہ ان کے دل غمگین تھے, تو آپ علیہ السلام بھی اپسیٹ تھے, اور جب اپنی اہلیہ سے آ کے مشورہ کر رہے تھے تو سوچنے کی بات یہ کہ ان سے زیادہ نالجیبل, اللہ کو جاننے والا ہر لحاظ سے یعنی پرفیکٹ شخص نہیں ہو سکتا, لیکن وہ بھی ایک طریقے سے اسٹریس میں تھے. تو کبھی کبھی نا جو کسی پوزیشن پہ ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے, وہ بہت دفعہ کسی وجہ سے ایک اسٹریس میں آتا ہے جو کہ دوسرا بندہ ریلیو کر سکتا ہے. جیسے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہلیہ تھی, وہ ایز اے آؤٹ سائڈر دونوں کو دیکھ رہی ہیں نا, ان کو بھی دیکھ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہیں. اور پھر ایک مشورے کا عمل ہوتا ہے جس کے اندر مشورے کی بڑی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے. اور ہمارے بھی اللہ کا شکر ہے شورا ہے, لیکن بہت دفعہ لوگ لیڈرشپ کے اندر مشورے نہیں کرتے, نہ بیوی سے, نہ گھر والوں سے, نہ کمپنی والوں سے, اور وہ اپنی سوچ سے چلتے چلے جاتے ہیں. وہ اس ایڈوانٹیج سے محروم ہو جاتے ہیں جو آپ علیہ السلام کو ملا, اور اس طرح ہماری زندگی میں آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک آن اے اسمالر لیول آپ لوگ پروجیکٹس کر رہے ہیں, پروجیکٹ میں بھی مسائل آ جاتے ہیں, کلائنٹ کو ایسی ریکوائرمنٹ رکھ دیتا ہے, اور بہت دفعہ جس کے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ پھنس جاتا ہے, گوٹی بھی پھنس جاتی ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری یوزفل کہ اس کے اندر بھی اس مثال کو یاد رکھ کے یعنی سوچنا چاہیے کہ یار کون میری جماعت میں اچھا مشیر بن سکتا ہے, یا اس سے ڈسکس ہی کر لوں. اور بہت دفعہ ڈسکس کرتے میں ہی سلیوشن بھی آ جاتا ہے. تو اور جی کبھی جو نا وہ کوئی اچھا حل وہاں سے ملتا ہے جہاں سے توقع بھی نہیں ہوتی. عام طور پر اہم معاملات میں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے مشورہ لیا جاتا تھا اور مشورے دیتے تھے, لیکن اس وقت وہ بھی ایک شوق کی کیفیت میں تھے. مطلب سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے کیوں کیا, ان سے کیوں نہیں کیا, تو حضرت عمر حضرت ابو بکر خود پریشان تھے. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ ایک الگ اینگل سے دیکھ رہے تھے, اور جو امہات المؤمنین تھیں وہ ایک الگ اینگل سے دیکھ رہی تھی. کہ کبھی وہاں سے بھی ہمیں مطلب مدد مل جاتی ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی. تو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی اپنی ہاں ٹیم میں. کوئی آپ لوگوں میں کوئی مثال ہے کسی کے پاس کوئی جو کہتے ہیں یار بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, کوئی ہے ایسی مثال؟ ڈائریکٹ مثال کیا ہے کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر ہوتے, ایک میسج ڈال دیا رینڈم پہ یہ ٹائم تو بہت سارے لوگ نکل آتے ہیں کہ حساب سے رائے دینے والے یا اس چیز کو یوز کرنے والے, سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے. بعض دفعہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی اور نے یوز کیا ہوگا, لگتا ہے ہمارا مسئلہ ہمارا ہی ہے, کچھ الگ ہی ہے مطلب دنیا سے. بالکل نارملی لوگ اس میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. اور ہمیں تو شورا کے اندر ہی ہوتا ہی رہتا ہے, مطلب مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ساتھی بتاتے رہتے ہیں. اچھا ایک دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ اصولوں پہ جمنا, کوئی پرنسپل ہوتے ہیں انسان کے, اور اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ابو بصیر یعنی جب وہاں آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. اور یہ بہت مشکل بھی ہوتا ہے ویسے, یہ کہنا تو آسان ہے, لیکن اپنی زندگی میں جب ایسے حالات ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اپنا کوئی لوڈ ون, کوئی اپنی بڑی مشکل حالات میں کمپنی چل رہی ہے, پیسے نہیں ہیں, کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے, تو پھر اس وقت اس کو آپریٹ کرنا مطلب بہت تربیت چاہیے اس کے لیے. بٹ آئی تھنک ایز اے بزنس ایسے مورل ڈیسیجن بھی کبھی وقت آتے رہتے. جب بھی میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں نا ایک ساتھی آئے جو 7 مہینے میں میرے ساتھ تھے, 7 مہینے کی جماعت میں گیا تو ساتھ تھے. اچھا وہ ان کی ایک اسٹوری بڑی مزے کی, شاید ٹیک ورڈ سے زیادہ اچھی ہے, تو وہ میں سنانا چاہوں گا بزنس کے اینگل سے. کہتے ہیں میں غریب آدمی تھا, میرے ابو کو جلدی انتقال ہو گیا, لیکن میرے ابو نے چند اصول سکھائے تھے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, جو وعدہ کر لو اس کو پورا کرنا, اور کسی کے پیسے سے ذمہ ہو تو اس کو فوراً دے دینا, اپنے اوپر نہ رکھنا نہیں, موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اور کہتے ہیں میں ایسے ٹین ایجر تھا, ابو کا انتقال ہو گیا, یہاں سے کام شروع کیا, طارق گڑھ میں ڈیڑھی لگاتا تھا اور کپڑے رکھ کے بیچتا تھا لوگوں کو. تو مطلب بالکل ہی حالات ایسے ہو گئے تھے. کہتے ہیں لیکن چند اصول مجھے پتہ تھے. اچھا جب وہ جماعت میں میرے ساتھ جا رہے تھے تو اس وقت میں کئی بنگلے ڈیفینس میں اور بالکل ڈفرینٹ انڈسٹریز. کہتے ہیں میں نے چند اصولوں پہ چلا اور میں تمہیں وہ سکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا سکھائیں, بڑے تھے عمر میں 30 سال مجھ سے. تو کہنے لگے کہ ایک 90s کی بات ہے کہ سی ڈیز ہوتی ہیں بڑی مہنگی ہوتی تھی. تو میکسل ایک پروڈیوسر تھا جو پوری دنیا میں سی ڈیاں بیچا کرتا تھا. تو میکسل کی سی ڈی کی مجھے ڈسٹریبیوشن ہوئی, بہت لمیٹڈ سی ڈیز ہاتھ لگتی تھی, جیسے 1000 سی ڈیز آتی ہیں مہینے کی,
کنٹینر آتے تھے، کیونکہ میکسائل نے پوری دنیا میں سپلائی کرنا تھا، تو میں بھی ایک وینڈر تھا، تو اور پاکستان میں اور بھی وینڈرس تھے، لیکن ایک دفعہ نا غلطی سے شپمنٹ میں زیادہ CDs آ گئی، تو میں نے ان کو لکھا یا کال کی کہ دیکھیں آپ سے لگتا ہے غلطی ہو گئی، تو آپ 1000 بھیجتے ہوتے ہیں، ایک دفعہ لیٹ سے 5000 بھیج دی، تو اب چکر یہ ہے کہ میں نے پیسے تو 1000 کے دیے ہوئے ہیں، اور اچھا ان کو پتہ نہیں چلا ان سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے بہرحال ان سے خود ہی کہا کہ ایسا کریں واپس لے لیں یا مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جب ایک دفعہ دوسرے کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کتنا ٹرسٹ وردی ہوں یا اصول پہ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے لیے انلمیٹڈ کریڈٹ لائن ہے، آج کے بعد اس عمل کے بعد آپ جو مرضی ہم سے مانگیں گے ہم دیں گے، اور کہتے ہیں یہ میرا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بن گیا، جب ڈیمانڈ سرج ہوتی تھی سب لوگ لمٹ ہو جاتے تھے اپنی کیپٹل سے یا کوٹے سے، اور میرے پاس انلمیٹڈ کوٹا اور انلمیٹڈ کریڈٹ لائن تھی، اور دنیا بدل گئی صرف ایک عمل سے جو میں نے کیا تھا، جو کہ بیسکلی اپنے اصول پہ چلنا تھا۔ تو آئی تھنک بزنس کے اندر تو ایسے بہت سارے اینگلس نکلتے ہیں جو کہ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ یار ایک کچھ بینیفٹ مل جائے گا اگر آپ علیہ السلام نعوذ باللہ، یا اگر یہ سوچتے کہ یار میں اس بندے کو تو رکھ لوں نا، بعد میں دیکھی جائے گی، تو آگے کیا ہوتا پتہ نہیں، لیکن فرام ایز اصول آئی تھنک اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اپنی زندگی میں انسان نہیں، حضرت ابو البصیر کو اگر رکھ لیتے تو بقیہ جو 59 لوگ ہیں ان کو تو نہیں رکھ سکتے تھے نا، رکھ سکتے تھے، تو ابو البصیر کو نہ رکھنا الٹیمیٹلی مسلمانوں کے حق میں ہی نکلا۔ ہاں بالکل صحیح۔ کچھ نہ کچھ کہنا چاہے تو ضرور، کوئی مزے کی مثال کسی کے پاس؟ میرے والد صاحب کی مثال ہے۔ اچھا۔ جب تقریباً 11 مہینہ امپلائڈ تھے تو پہلا پروجیکٹ والد صاحب کو بہت بڑا پروجیکٹ ہے نیشنل فوڈس کا پورا، انہوں نے بولا کہ آپ کمپنی بہت چھوٹی ہے، نہیں اسٹارٹ کی، تو ہم آپ کو صرف ڈیزائن کے پیسے دے دیں گے، تو بہت محنت کی تھی، تو ڈیزائن کے صرف 30,000 روپے آفر ہو رہے تھے اس وقت، اور ابو پہ کافی قرضہ تھا، تو ابو بہت ناراض تھے۔ اب اس میں والدہ کا بہت بڑا رول تھا، والدہ نے ہمیشہ سپورٹ کیا، والدہ نے بولا آپ بسم اللہ تو کریں، رستے کھولیں گے۔ ابو بتاتے ہیں اس دن 30,000 روپے لیا اور آج تک نہیں پتہ بزنس کہاں سے چل رہا ہے، وہ چھوڑ کے نہیں آئے، اور ماشاء اللہ سے ہم نے پھر پورا پاکستان کا نیشنل فوڈس کیا تھا، اور وہ بولتے ہیں اگر میں اس وقت ہار مان لیتا کہ یار اتنی ایفرٹ کی، 30 ہی تھے، اور والد صاحب بول کے آ گئے تھے میں پیسے بھی نہیں لوں گا یہ 30,000 روپے، کیونکہ انہیں برا لگ رہا تھا اتنی ایفرٹ کی، ڈیزائن کیا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ ڈیسیشن کوئی اور لے رہا ہوتا آپ کی لائف میں، اور لانگ ٹرم نظر نہیں آ رہا ہوتا، نہ والدہ کو پتہ تھا نہ والد صاحب کو پتہ تھا، مگر میرے نظر میں یہ تھا کہ 11 مہینے کے بعد بھی اگر ٹیسٹ ہو رہا تھا تو اللہ ایک ٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس پہ یہ ہے کہ ابو بہت اچھے سے بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ ایک باپ کے طریقے سے دیکھتا ہے، وہ اولاد کو کبھی روتے ہوئے خاموش نہیں کرائے گا، وہ دیکھے گا کب تک اس کون سا پوائنٹ ہے جب مجھے انٹر ہونا ہے۔ تو ابو اپنا ضرور بتاتے ہیں کہ توکل یہ تھا کہ اس وقت اگر 30,000 لے لیا تو اس کے بعد مل گیا، اگر توکل نہیں ہوتا اس پہ اور شاید بیک آف ہو جاتے اور والدہ نہیں بتاتی تو شاید اتنا لیول پہ ہوتے بھی نہیں کبھی بھی۔ امیزنگ، ویری نائس، ماشاء اللہ۔ آئی ایم شیور بہت اسٹوریز ہوگی آپ لوگوں کے پاس۔ 5 چیزیں تھیں، دو چیزیں اور تھیں کہ وہ لیگل انٹرپریٹیشن یاد ہے نا آپ کو، رجل والی جو تھی، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، کسی کے پاس اس کی اچھی کوئی مثال ہے؟ بولتے ہیں نا کہ یار تھوڑی دیر میں آؤں گا نا، اور وہ تھوڑی دیر ختم ہی نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے جلد انشاءاللہ، 5 سال بعد بھی جلد نہیں ہوتا۔ خیر وہ یہ مقصد نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایڈورسریز ہوتے ہیں کہ جو ڈیفینیٹلی آپ کو مطلب آپ کی ود آل صحیح انٹینشن جسے کہتے ہیں کہ گھما رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے بھی ایز بزنس بہت دفعہ دیکھے کہ ہم نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، چند لوگوں سے کام نہیں کرتے، بٹ یہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں۔ اینڈ آئی بین تھرو کیسز جب میرے فیملی کی کوئی پراپرٹی کسی نے قبضہ کر لی اور پھر کورٹ میں جانا پڑا اور وہ سارے، تو یہ جو لیگل پروسیڈنگس تھی اس کے اندر سے گزرا، پھر اس کا احساس ہو کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ نے جسے کہتے ہیں کہ ٹوسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ایڈوانٹیج میں۔ لیکن بہرحال آئی کوڈنٹ تھنک آف اے ویری گڈ ایگزامپل ٹیک ورڈس کے اندر، لیکن آئی ایم شیور کہ یہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے سچویشن آئیں گی کہ جہاں آپ کو جو ٹیکسٹ ہے اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یار وہ انٹرپریٹیشن کے ذریعے آپ اپنا جائز بینیفٹ لے سکیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی مثال ہے تو ضرور بتائیں، میرے پاس نہیں۔ اچھا تو مائنر سے ورڈنگ سے نا پورا فتویٰ چینج ہو جاتا ہے، اچھا، یعنی کہ میں اس کے ہبا کے اندر
अक्सर ऐसा होता है कि वालिद कहते मैंने दे दिया, ठीक है, इसी तरह कब्ज़ा नहीं दिया, तो मीरास के अंदर बड़े मसाइल आते हैं इसके ऊपर। तो बस वो करोड़ों का फ़र्क उसमें पैदा हो जाता है। फिर वो तलाक के अंदर उसका अच्छा, उसके अंदर भी अल्फाज बड़े अहम। तो जैसे आप लोग तो चले मिडिल पार्टी होते हैं, लेकिन लोग इसको अपने एंगल से इस्तेमाल करते होंगे इन अल्फाज को। अब्बा ने कह दिया ना दे दिया, अब मेरा हो गया। नहीं ऐसा नहीं, कब्ज़ा और उसकी बड़ी शराइत होती हैं, अच्छा लेकिन वो अपने लिए वो वर्डिंग चेंज करते हैं वो। अच्छा, उसमें एक तजुर्बा ये है कि लोग जो ना वो आम तौर पर एक साइड बताते हैं, है ना, यानी जो सिचुएशन जो मसला पूछ रहे हैं उसमें वो पॉइंट्स बताएंगे जो उनके ख्याल में मतलब मसले के उस जवाब के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं जो उनको चाहिए। मतलब उनको एक जहन में भी होता है कि यार ये जवाब मिल जाए, ठीक है ना। अब जाहिर बात है कि जो मुफ्ती साहब तहकीक के तो वो नहीं है, मतलब उनके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो उसी पर मसला बताएंगे, लेकिन फिर उसी के अंदर से कुछ और बातें निकलती हैं जो मसला बताने के लिए ज़रूरी है। इसको तनकीह कहते हैं, यानी एक प्रोसेस होता है कि अच्छा भाई आपने सवाल जमा करा दिया, अब हमारी तरफ से इसकी वजाहत के लिए मज़ीद ये 4 सवाल है, इनका जवाब दें, ठीक है। जब इसको यानी मुफ्ती को महसूस होता है कि यार ये अधूरी मालूमात है और ये तो जो है ना वो जवाब ठीक बनेगा नहीं, तो वो और मालूमात लेते हैं और मालूमात लेते हैं, तो आखिर में जो मसले का जवाब बनता है ना वो उस मतलब बहुत मुख्तलिफ होता है उस सवालनामे से जो उन्होंने जमा करवाया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें उन्होंने काट दी होती हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा तो होता है कि यार ये बताऊँगा तो फिर तो यही मसला आएगा। बस होगा तो किसी और से मसला पूछ चुके होते हैं और उन्होंने बताया होता है कि चूँकि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है लिहाजा हुक्म ये है, तो आगे किसी मुफ्ती साहब को वो लफ्ज़ नहीं बताते, है ना, और कहते हैं कि शायद इस तरह, क्योंकि बाहमी मामलात के अंदर भी या तो दारुस्ता का फतवा चलता है, ख़ानदानी मामलात हों, विरासत के मामलात हों, तो ये एक बड़ा अहम है ये। इसी वजह से वो आमतौर पे जब इसकी मश्क होती है ना तो एक उसूल बहुत ज़रूरी है, वो कहते हैं भाई नज़र सानी ज़रूरी है। नज़र सानी हम समझते हैं ना, रिव्यू, हाँ रिव्यू बहुत ज़रूरी है। और अगर वो जो चेक कर रहे जो बड़े मुफ्ती साहब हैं, अगर वो देख लेते हैं कि रिव्यू नहीं किया और कोई लफ्ज़ी गलती आ गई, तो वो फिर समझाने के लिए कहते हैं इसको ना 200 दफ़ा लिख के लेके आए, 200 दफ़ा इस जुमले या इस लफ्ज़ को लिख कर आए। तो उसकी वजह ये है कि मतलब आपका लफ्ज़ बहुत है, क्योंकि अल्लाह ने आपको इस मनसब पे बिठाया है कि आप जो है ना वो दीन या शरीयत का हुक्म बता रहे हैं, तो आप भी नज़र सानी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर तो मतलब ये बहुत बड़ा मसला है। वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक कुरैश के एंगल से देखें, ऑल्दो हम तो उनकी साइड पे नहीं है, उनको नज़र सानी करनी चाहिए थी अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे अल्फाज पकड़ने चाहिए थे, लेकिन सारी बात है तो अल्लाह की मदद है। तो हाँ ये भी होता है बहुत दफ़ा कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया सॉफ्टवेयर, वो ये उसका रेफरेंस है कि वो जो जमात छोटी सी बन गई थी फिर वही एक एडवांटेज बन गई। तो बहुत दफ़ा हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, कुछ भी हो गया, वो प्रोजेक्ट एक तरीके से शेल्फ हो गया, अब उसको कोई इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा। इवन तो हमने बहुत सक्सेसफुली इसको अचीव नहीं किया, बट आई कैन इमेजिन कि कुछ कंपनीज़ ने ऐसा ज़रूर किया है कि उन्होंने एक काम एक मकसद से शुरू किया था और लेट से क्लाइंट बैक ऑफ हो गया, कोई मसला बन गया, तो इवेंचुअली उस प्रोजेक्ट को उन्होंने इवॉल्व कर दिया और उसके ज़रिए से कुछ और गेंस हासिल कर दिया। तो यकीनन हम अपने शूरा के अंदर इस तरह की बातों को भी सोचते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मिसाल के तौर पे अपेरेंट लॉस जो हो रहा है टाइम, एफर्ट, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट का, अब उसमें से क्या क्या लेवरेजेस निकाल सकते हैं। इस केस में तो बहुत अमेजिंग लेवरेज निकल आया, लेकिन देखा जाए तो बज़ाहिर जो लॉस था या जो बुरी चीज़ हुई थी उसी में से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ निकल आई। आई एम श्योर आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, वो शेयर करना चाहेगा प्रोजेक्ट क्या उस मकसद में तो इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन जॉब मिल गई। अच्छा ये ना आपने जो वाक़या सुनाया था ना, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है कि देखिए मतलब यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस क्यों किया था, उसूल की वजह से। जैसे कि उन्होंने वो सीडीज़ पता नहीं वो किस चीज़ की होगी, लेकिन बहरहाल वापस की थी उसूल की वजह से। अच्छा खाली सीडी होती है, उस पर प्रिंट होती थी, अच्छा रीडाइट होती होती। तो अब वो देखें ना, उनको तो अंदाज़ा नहीं था कि ये ब्रेक थ्रू मुझे ऐसे मिल जाएगा, यहाँ भी मुसलमानों को अंदाज़ा नहीं था। तो बसा औक़ात आप अपनी नेक नीयती की वजह से और आप अच्छे जज्बे की वजह से जब आप अमानतदारी, दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं तो ब्रेक थ्रू उससे इस तरह निकल जाएगा। एक तो ये कि ख़ुद से भी हम ठीक है कोशिश करते हैं, लेकिन बसा औक़ात इस तरह भी निकलता है। यानी ये अल्लाह की तरफ से एक मदद और नुसरत होती है आपके उस उसूलों पर खड़े रहने के लिए। 100%। और भी कुछ शेयर करना चाहेगा? हमारे रिसेंट होटल वाला, हाँ जो
اور اس سے لرننگز ہوئی, کچھ ہم نے کمپوننٹس بنا لیے جو آگے کام آ گئے. وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ کلائنٹ نے ہم نے کہا یہ سارا کام کرنا ہے, ہم نے کام شروع بھی کر دیا اور اس سے پیمنٹ ٹرم ذرا ریلیکس کی, میں بعد میں پے کروں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دینا. اچھا خاصا لڑکوں نے کام کر لیا, اینڈ میں اس کا موڈ بدل گیا کہ یار مجھے تو میرے دوست کہہ رہے ہیں ایسی چیز ٹھیک نہیں ہے, ویسی چیز ٹھیک نہیں ہے, مطلب بیسکلی ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو کنٹینیو. اور پھر اس وقت پیسے لیتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ اس کا کام بھی نہیں ہوا اور وہ دینا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن اس نے ہمارا وقت سارا استعمال کر لیا اور سروسز بھی ہو گئیں, اور وہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا لیکن آدھا راستے میں کھڑا تھا. تو آئی تھنک جو ٹیم لگی تھی انہوں نے بہت سمجھداری سے کمپوننٹس بنا دیے تھے, ان کمپوننٹس کو پھر اگلے پروجیکٹس کے اندر یوز کیا. ایک چیز, دوسری چیز یہ کہ اس پروجیکٹ میں ہم نے کچھ ایسے لڑکوں کو بھی رکھا تھا جو تاکہ ان کا تجربہ بڑھے, وہ تجربہ آگے بڑا کام آ گیا. تو پروجیکٹ تو نہیں چلا لیکن آگے تجربہ تو انہوں نے پے کیا کہ نہیں کیا؟ پے نہیں کیا, وہ تو واپس چلے گیا, وہ واپس کر دیا گیا. مطلب ان میں بزنس کو اپیرنٹ نقصان ہو گیا لیکن اسے دوسرے قسم کے بینیفٹس نکل آئے الحمدللہ. تو یہ ہوتا انہیں صاحب کی ایک اور اسٹوری بڑے مزے کی, وہ بھی سنا دیتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو اچھا تھا. کہ وہ کہتے تھے کہ میرے والد نے بولا تھا کہ بھائی کسی کے پیسے نہیں رکھنا. تو میں غریب تھا, ریڈی پہ کپڑے لگاتا تھا. اچھا سپلائرس پیچھے سے آتے ہیں جو افغانستان سے نیچے کپڑے لے کے آتے ہیں اور وہ بیچ کے چلے جاتے ہیں. جب وہ مارکیٹ میں آتے تھے تو باقی مارکیٹ کا یہ حال تھا کہ لوگ ان سے کپڑا لے لیتے تھے, پیسے نہیں دیتے تھے. ہوتے تھے 1 مہینے بعد آؤ گے نا تو پیمنٹ لے لینا, ہم جب بھیج دیں گے. کریڈٹ پہ چلتے تھے. کہہ رہے جب میری جیب میں پیسے ہوتے تھے میں فوراً نکال کے اس کو دیتا, بھائی آپ کپڑا لائیں یہ لے لو, باقی میرا نصیب. تو ان اصول پہ چلنے سے اپیرنٹلی میں اپنا کریڈٹ ختم کر رہا تھا کیونکہ میں کیش فلو اپنا کم کر رہا تھا, بیچنے سے پہلے پرچیز کر رہا تھا. لیکن مجھے لگتا تھا کہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, یہ میرا ایک اصول تھا. لیکن میں اپنے اوپر رسک زیادہ لیتا تھا. ہونے یہ لگا, کہتے ہیں میں نے سوچا نہیں تھا لیکن ہونے لگا کہ پیچھے سے جو اچھی چیز آتی تھی نا وہ سب سے پہلے میرے پاس آتی تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک لمیٹڈ چیز ہے, یہ بندہ تو ہمیں فوراً دے دیتا ہے. اچھا کچھ کیے بغیر آٹومیٹکلی میرے شاپ کے اوپر بیسٹ آئٹمز آنے لگے. تو جو کسٹمر مارکیٹ میں آتے تو ان کو بھی پتا ہوتا تھا کہ اس کی دکان میں ہمیشہ اچھی چیز مل جاتی ہے. تو صرف ایک سچائی پہ چلنے سے سپلائر بھی مجھے پریفر کرنے لگا, کسٹمر بھی مجھے پریفر کرنے لگے, ریڈی سے میں دکان میں آ گیا. اور یہ پروسیس چلتے 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 پلازا بن گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو بھائی کسی کے پیسے نہ روکنا اور فوراً دے دینا. اچھا میرے لیے خوشی کی بات ہے, حمزہ اس کو ویریفائی کریں گے, ہم نے بھی ایک انجینئر لیا ہے کہیں سے لاہور کی کمپنی سے ڈپلوائی کیا. تو انہوں نے اس مہینے کی 1 تاریخ کو حمزہ نے انہوں نے انوائس دی کہ پیمنٹ کرنی, اور چند گھنٹے میں ہم نے ان کو پیمنٹ کر دی. تو ان کی ایک ای میل آئی ہمیں کہ یہ میری زندگی کی فاسٹسٹ پیمنٹ ریکوری ہے. مطلب وہ اب پہلی دفعہ ہم سے کام کر رہے ہیں اور انتہائی خوش ہوئے کہ یار آپ, میں نے تو ابھی انوائس دی تھی آپ نے, تو میں تو فوراً ہی حمزہ نے ماشاء اللہ ایگزیکیوٹ کر لی. تو ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلو وہ جو اصول تھا کہ کسی کے پیسے روکنے نہیں چاہیے. پھر ظاہری بات ہے جب ایسے کام کرتے ہیں تو اگلا بندہ پھر ترجیح دیتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے میں مجھے زیادہ سکون ہے. خیر اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, بڑا شروع ہوا. اور دوسری بات کہ کافی دفعہ انسان ایسی کوئی غلطی کر لیتے ہیں جس پہ پشیمانی ہوتی ہے. ہم سب گنہگار ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, لیکن بہت دفعہ جب یہ ریکگنائز ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, خاص طور پہ جو بڑی بڑی معاملات کے اندر ہو جاتی ہے, تو یعنی ایک سٹائل یہ نا, ایک دفعہ معافی مانگ لی اور بھول گئے تو چانس یہ کہ شاید دوبارہ وہ بندہ غلطی کر لے. مطلب یہ میں خود ہی بول رہا ہوں, شاید یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے, لیکن آئی تھنک بزنس کے اینگل سے بھی اور پرسنل لائف کے اندر بھی اگر جو آپ مسٹیکس کر رہے ہیں ان کو یاد رکھ کے, اور ریپینڈنس کا مطلب ہے کہ ایک طریقے سے انسان رینیو کر رہا ہے اپنی نیت, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. اینڈ آئی تھنک فرام بزنس لرننگ پرسپیکٹیو اگر شورا میں ہوتے ہوئے اگر ہم وہی غلطی دوبارہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھی ہمیں ریمائنڈ کراتے ہیں, یار نبیل بھائی آپ نے پہلے بھی فری میں کام کیا تھا پھر یہ مسئلہ بن گیا تھا, ابھی پھر کرنے جا رہے ہیں, سیدھے ہو جائیں. تو ایز اے کلیکٹیو جماعت یہ جو اس کو یاد رکھنا نا, یہ بڑا کام آتا ہے, مجھے تو بڑا ہیلپ کرتا ہے. تو کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس میں؟ ایک بڑا زبردست پہلو یہ ہے کہ جن صحابہ نے خاص طور پر حضرت عمر نے یا کچھ اور صحابہ نے وہ بڑا انہوں نے یعنی اصرار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, تو کوئی ایسا ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ بعد میں ان کو بتایا گیا دیکھو عمر اس وقت بڑی باتیں کر رہا تھا نا, دیکھ یہ واقعی میں فتح مبین تھی. یعنی ان کو کہیں کوئی کلچر میں تانا کسی نے نہیں دی, یہ جو نا ان کی خود پرسنل یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, انہوں نے جب دیکھا ان کو ریلائز ہو گیا کہ یار واقعی میں ہے, تو خود اپنے دل میں پشیمانی تھی, لیکن ان کو وہاں کسی نے جو نا مطلب یہ کہا نہیں, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات
आपने ये नहीं कहा कि देखो उस वक्त तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो उनमें ज़ाहिर बात है इससे इंसान को ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। बिल्कुल ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ठीक है गलती हो जाती है, लोगों को बसा होगा उस वक्त एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर बाद में समझ में आ गई है तो फिर उसको मज़ीद शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा को गलती कर लेता है प्रोजेक्ट में, तो सबको बार बार उसको याद नहीं दिलानी चाहिए हाँ, कि तुम तो यही करते हो चिड़ नहीं हमेशा। बनानी चाहिए। चिड़ नहीं बनाना, ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।